دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی بابرکت مجلس و محفل، علم دین کی مجلس و محفل، جس کی سیادت و قیادت حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ عمرہ اور آستانہ پاک کے تمام خلفاء مریدین اور اس پاک آستانے سے وابستہ کثرہم اللہ تعالی تمام اہل سنہ اور معتقدین اور حاضران محفل، میں جب اسٹیج پر حاضر ہوا تو میں نے حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی خاص عنوان سے کچھ گفتگو کا آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ حضرت نے حکم فرمایا کہ جیسی طبیعت گوارا کرے، اللہ رب العالمین حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو چرخ طریقت پر، چرخ نقشبندیت و اہل سنت پر تعدیل قائم و دائم رکھے، اور اکابر اولیاء کا فیضان جو آپ کی ذات بابرکات سے فیض عام ہے، اللہ رب العالمین سے مسلسل اور دوام فرمائے۔ حاضر ہونے کے ساتھ میرے کان میں آواز آئی کہ آج کا یہ جلسہ بحمداللہ تعالی دستار فضیلت کا بھی ہے، تحفیظ قرآن اور دروس کی تکمیل کے بعد ان علماء کرام اور ان حفاظ کرام کثرہم اللہ تعالی کی دستار ہے، اور بحمداللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے اس چمن کی شادابی اور تازگی انہی آستانوں سے اور انہی مدرسوں سے وابستہ ہے۔ اور یہ مہینہ حضور سید عالم خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کے ساتھ بھی یہ دن مناسبت رکھتے ہیں، تو جو طلباء جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں چند گزارشات، اور جو میرے احباب اہل سنت موجود ہیں تو معیار اہل سنت، شناخت اہل سنت کے حوالے سے چند گزارشات میں اپنے اکابر کے دیے ہوئے سبق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کریم علیہ السلام کی دین کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کا مقصود افق اہل سنت و جماعت سے اللہ ہمیں وابستگی رکھے، اور آخری سانس تک اللہ رب العالمین جل وعلا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے قائم رکھے، اور اسی پر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ فرمائے، اور کل قیامت کے دن خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بہرمند فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، انبیاء جو دنیا کے اندر آئے ہدایت کا پیغام لے کر، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں اللہ کی باتیں اور سیدھا راستہ جو انبیاء کرام نے دکھایا، اس کی ابتدا ہر مسلمان اس بات کا قطعی یقین رکھتا ہے کہ وہ سلسلہ اس عالم رنگبو، اس دنیا کے اندر حضرت آدم سے شروع ہوا، اور میرے آپ کے آقا ہرے ہرے امت میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور نبوت کے مرتبے بھی ختم ہو گئے۔ ہدایت کا وہ سلسلہ کہ انسانوں کو ان کے رب کا پتہ، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری رہی، لیکن انبیاء کرام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو
اور اپنے اپنے دور کے لوگوں کو اور اپنی امت کو جو سبق سکھایا، تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کی امتیں افراد و تفرید کی طرف چلی، یعنی کچھ نے سبق کو سرے سے بھلا دیا اور باتوں کو سرے سے اپنی پیٹھ کے پیچھے پس پشت پھینک دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کے اندر وقت کے یزیدوں کے اعلی کار بن گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو انہوں نے اس پیغام کو جو نبیوں کے ذریعے ملا تھا اس میں اتنی آمیزش، اتنی ملاوٹ اور اتنا کچھ شامل کر دیا کہ وہ بھی فساد کے دہانے پر چلا گیا۔ یعنی جو مین توازن تھا اس کا اور مین بیلنس تھا، اس تعلیم کو انہوں نے خراب کر دیا، جس کو افراد اور تفرید کہتے ہیں۔ آسان انداز میں سمجھ لیجیے کہ آپ نے بازار کے ترازو کو دیکھا ہوگا، ترازو کو جس سے سبزیاں تولتے ہیں، اور آپ اپنا نرخ اس سے تولتے ہیں، تو ترازو کے دیکھیے دو پہلے ہوتے ہیں، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے اور ایک میں جو آپ نے چیزیں خریدی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، اس کا وزن جانچا جاتا ہے اور اس کو ناپا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑوں کو خالی کر دیں تو ترازو انصاف کی طرف کب ہوگا؟ جب اس کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں۔ جب اس کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں اور سیل میں بالکل نظر آئے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ترازو میزان پر ہے، یہ ترازو عادل پر ہے، اور اس پر اگر کسی چیز کو تولا جائے گا تو وزن بالکل برابر ہوگا، کیونکہ اس کا بیلنس، اس کا کانٹا بالکل ٹھیک ہے، جس کا اشارہ اس کی دونوں جانب کے حصے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حصہ اگر تھوڑا سے نیچے ہو جائے، وزن رکھے بغیر تھوڑا سے نیچے ہو جائے، قابل قبول نہیں، اور اگر تھوڑا سے اوپر ہو جائے تو قابل قبول نہیں۔ تو یہ نیچے ہو جانا افراط ہے اور اوپر بڑھ جانا تفرید ہے، اور درمیان میں رہ جانا وسط اور عدل ہے۔ تو پہلے جتنی امتیں گزری ان میں عقیدے کا میزان، عمل کا میزان، کردار کا میزان برابر نہیں تھا، یا تو کچھ گھٹ گیا نفس پرستی کی وجہ سے، یا کچھ بڑھا دیا اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اس خدائی کی ترجمانی کے لیے اور بندوں کی ترجمانی کے لیے ایک ایسی جماعت سامنے آئے کہ جو عدل کے پورے حق کو ادا کرے، توازن کے پورے حق کو ادا کرے، میزان کے پورے حق کو ادا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ حبیب ہم نے آپ کی امت کو امت توازن، امت اعتدال اور امت عدل بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ اب غور کیجیے اس پر، قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے مومنین کو یہ خطاب دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے امت وسط، وسط کہتے ہیں عادل کو، وسط کہتے ہیں بیلنس کو، وسط کہتے ہیں میزان کو۔ پھر آ جائیے ذہنوں کے اندر وہ پلڑا لے کر آئیے کہ جب ترازو کے دونوں پلڑے جو انصاف کے ہیں اگر یہ تھوڑا سا گر جائے تو یہ عیب ہے، اور ایک سے دوسرا اڑ جائے یہ عیب ہے۔ جب دونوں برابر رہیں تو یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مراد ہے، یہی عدل ہے اور یہی وسط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی امت کو ایسا بنایا کہ عدل سے نہ ان کا ترازو نیچے ہے نہ اس سے زیادہ ہے، بلکہ امت وسط، ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا۔ امت وسط سے کیا مراد؟ خدا کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا یہ ویسی رکھے، نہ اس میں بال برابر نیچے کرے گی نہ بال برابر اوپر کرے گی۔ رسولوں سے متعلق جیسا اللہ کی تعلیم ہے اور جیسا اللہ نے بیان کیا ہے، جناب رسول اللہ کی امت اس کو اسی درجے پر رکھے گی، نہ رسولوں کی شانوں کو نیچے کرے گی نہ ان کی حد سے بڑھائے گی۔ اور فرمایا اس طرح ہی شریعت کی جملہ تعلیم
کا معیار وہ امت ویسے رکھے گی اس کا، یعنی جس طرح ساری امتوں میں، توجہ میں چاہوں گا آپ اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے، جس طرح ساری امتوں کا بیلنس اور اس کا عدل امت مصطفیٰ بنی، تو امت مصطفیٰ کے تابع کرنے والوں میں ان تمام لوگوں کا عدل اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کہ جس میں نہ ذات باری تعالیٰ کے لیے افراد و تفریق ہے اور نہ ذات رسالت کے لیے افراد و تفریق ہے، نہ امت کے کسی عقیدے کے لیے افراد و تفریق ہے، اور یہ امت وسط ہے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور کی امت کو امت وسط کہا گیا ہے، امت عدل۔ اس سے مراد میں اور آپ اگر اس شرف پائیں تو ہم تو 15ویں صدی بعد آئے، اور یہ کلام تو حضور علیہ السلام کے سینے مبارکہ پر اتر رہا ہے، تو یہاں سے خطاب اجماعی تفسیر کا یہ بنتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، محبوب، اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہے تمہاری امت کو امت وسطہ۔ تو ساری خدائی یعنی حضرت آدم سے لے کر ان کی امت سے، حضرت آدم کے ماننے والوں سے لے کر قیامت کی صبح تک ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے جس ذات کو، جن شخصیات کو عدل کا مجسمہ قرار دیا گیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام، وہ حضرات صحابہ کرام، صحابہ کرام۔ یا قرآن جو کہہ رہا ہے نا امت وسط، یہ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام ہے۔ رافضی کہنے لگا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ کلہم علول، جو تم یہ پیش کر رہے ہو اہل سنت کہ کلہم علول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں اور ان میں ظالم کوئی نہیں، رافضی کہنے لگا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے کہا صرف آیتوں کا فلسفہ بیان کرے گا یا آیت کے نص پر بھی نظر رکھے گا؟ اہل سنت کا یہ دعویٰ رسول اللہ کی زبان سے ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے صراط مستقیم پر رہو گے۔ کیوں؟ فَلَكُلُّهُمْ عُلُومٌ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی۔ ایک دستار والوں کی قدر کو جاننا چاہتے تو سفر یہاں سے شروع ہوگا۔ اس کے مبادیات یہ ہے جس کا مظاہرہ یہاں پیر صاحب کے قدموں میں ہو رہا ہے مدارس کی صورت میں اور ان کے دستار کے حوالے سے۔ یہ سلسلہ چلا کہاں سے ہے؟ جناب رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے متعلق کیا فرمایا؟ کیونکہ امت کے وہ پہلے راوی ہیں، پہلے راوی ہیں شریعت مطہرہ کے، اور قرآن نے اس امت کو جو اعزاز دیا ہے اور اعجاز دیا ہے اور عزت اور اکرام دیا ہے، تمام حضرت ابراہیم کی امت کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ کی امت کے مقابلے میں، حضرت نوح کی امت کے مقابلے میں، حضرت عیسیٰ کی امت کے مقابلے میں، اس امت محمد علیہ تحیت و ثنا کو اگر اعجاز ملا ہے تو وہ امت وسط کا لقب ہے، یعنی امت متوازن۔ یہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ سے براہ راست دین دے رہے ہیں؟ اس کی قطعی دلالت تفسیر کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام سنیے فرمایا امت وسطا، اور جناب رسول اللہ نے فرمایا اس طرح کی حدیث پاک، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کے لیے بک نہ کرنا، کیونکہ وہی معیار توازن ہے، وہی معیار اعتدال ہے، وہی اصل امت وسط ہے۔ تم اپنے ایمانوں کو ان کے ترازو میں تولو گے، اپنے ایمان، اپنے کردار کو ان کے عمل کے ترازو میں تولو گے۔ تم اپنا عمل لیے پھر رہے ہو لیکن اس کی شناخت دنیا میں کرا لو کہ وہ باقاعدہ ٹھیک وزن رکھتا کہ نہیں رکھتا، تو وزن کو تولنے کے لیے ترازو پر رکھا جاتا ہے، اور ترازو وہ معتبر ہوتا ہے جو عادل پر ہوتا ہے۔ قیامت تک امت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال کا وزن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے کردار کو سامنے رکھو گے اور اپنے کردار کو اس کے ساتھ جوڑو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کلہم عدول،
میرے سارے صحابہ عادل ہیں. ہم کنی شمی تبری شبری نوحان نسیہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. جو قرآن صاحب نے کھڑا توجہ ہے آپ کی. ان کو مانیں گے جب یہ قرآن کی تفسیر بنے گی, جب یہ قرآن کی تشریح بنے گی, جب یہ قرآن کی ایکسپلینیشن بنے گی. لیکن اگر یہ قرآن کے مقابلے میں خود قرآن بنے گی تو اس کو ہم پیچھے دھکا دیں گے اور اللہ کی کتاب کو لیں گے. یہ کیا؟ یہی سیدنا امام باقر نے فرمایا اپنے فتاوی میں. یہی حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا, ادھر کی بات ہو یا ادھر کی بات ہو, کلہم عدول, میرے سارے صحابہ عادل ہیں. کالا پوچھنے لگا یہ کلہم عدول کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا, اور وسط کا معنی عدل ہے. اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان علی اور جملہ صحابہ. صحابہ میں حضرت مولا مرتضیٰ بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, سیدہ زہرا پاک بھی ہے, حضرت عائشہ پاک بھی ہے. اس لیے کہ اصحاب کا لقب ان تمام پر محیط ہے. تو میں یہاں پر اس لیے کہ جس طرح اہل علم جانتے ہیں کہ آل کا لقب تمام پر محیط ہو سکتا ہے, اسی طرح اصحاب کا لقب بھی محیط ہے. لفظ اہل بیت کا انکار نہیں, لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کلہم عدول, میرے سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ سے مراد کیا ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں ذات مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور ایمان لائے, اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تو اس میں ابو بکر بھی شامل ہے, علی بھی شامل ہے, عائشہ ماں بھی شامل ہے, اور فاطمہ پاک بھی شامل ہے. لہذا میرے دوستوں بزرگوں, فرمایا کہ کلہم عدول, یہ اعتدال پر ہے. یہ اتنی مضبوط جماعت, اور اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ رہا کہ آپ نے اہل سنت و جماعت امت کا وسط بنی اس لیے کہ یہ ایک طرف نہیں گئی بلکہ توازن میں رہی. کچھ نے تفریق کر دی ان کے درمیان, اور انہوں نے گھر والا کہہ کر در والا کہہ کر الگ کر دیا, اور پھر اس لفظ کو بولنے کے بعد کشش بڑھتی گئی, اور یہاں تک آیا کہ پھر ایک کی طرف جھکنے, وہ ادھر جھکنے لگا, یہ ادھر جھکنے لگا. اہل سنت و جماعت آپ اپنی کتابوں میں لکھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ ملا جیون علیہ رحمت نے نور الانوار کے مقدمے میں اہل سنت و جماعت کی جو تعریف کی ہے وہ کیا کی؟ فرمایا فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ بَيْنَ الرِّبْزِ وَالْخُرُوجِ. فرمایا اہل سنت وہ ہے, نہ جبریہ ہے نہ قدریہ ہے, اس کے درمیان کی راہ ہے. فرمانا نہ ربز ہے نہ خروج ہے, اس کے درمیان کی راہ ہے. یعنی جبر بھی نہیں, قدر بھی نہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے اہل سنت کہ انسان مطلق مختار کل ہے, اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مطلق وہ مجبور ہے. فرمایا کچھ میں وہ مختار ہے اور کچھ میں وہ مجبور ہے. جو حضرت مولا مرتضیٰ کا بڑا عظیم قول کہ جب پوچھا گیا کہ جناب انسان مکمل مختار ہے یا مکمل مجبور ہے, وہ کھڑا تھا بندہ, آپ نے شاہ فرمایا کہ اپنی ٹانگ کو اٹھا, اس نے ایک ٹانگ اپنی اٹھا لی. فرمایا دوسری ٹانگ اٹھا, نہیں اٹھا سکا. فرمایا اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے. اور امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سراج الہند سرکار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پاک میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اہل سنت و جماعت کا معیار ہے. دیکھیں اس آیت کریمہ کے دو حصے,